آج ویو 360 میں اس بار بھی پاکستانیوں کو سردیوں میں گیس کی کمی کے مسائل کا سامنا رہے گا۔ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ ملالہ بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ آپ کو ملوائیں گے پاکستان کی ایک جانباز پولیو ورکر خالدہ نسرین سے، اور آپ کو دکھائیں گے کہ امریکہ میں صدارتی انتخاب میں ٹرمپ اور جو بائیڈن کے علاوہ اور کون صدارتی دوڑ میں شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں کہا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والی گیس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، اور اگر گیس درآمد کی جاتی ہے تو ملک موجودہ قیمت پر اس گیس کی فراہمی صارفین کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ گیس کی طلب اور رسد میں بہت زیادہ فرق ہے، جس کی وجہ سے اس بار بھی سردیوں میں بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی وزارت پیٹرولیم کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں گیس کی طلب تقریباً 6 ارب کیوبک فٹ ہے، جبکہ ملک میں صرف 3.7 ارب کیوبک فٹ گیس پیدا ہو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے علی فرقان کی وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر سے پاکستان کی توانائی کی ضروریات کے حوالے سے بات ہوئی۔ سعودیہ کا 3 بلین کی لائن تھی، وہ پچھلے سال ہم پوری استعمال نہیں کر سکے، اور وہ لائن ختم ہو گئی، لیکن وہ ری وزٹ کی جا رہی ہے کہ اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس کا سائز کچھ بدلا جائے، کیونکہ اگر ہم پوری استعمال نہیں کر سکے تو نیچرلی سوال اٹھتا ہے کہ دوبارہ سے 3 بلین کی ہونے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، لیکن ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ پر امید ہے کہ وہ بھی دوبارہ سے رینیو ہو جائے گی۔ کویت کی البتہ جو ہماری ادھار پہ جو ہم ان سے کویت پیٹرولیم سے لیتے ہیں، وہ معاملہ چل رہا ہے، جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا آگے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2 اور ملکوں سے ہمارے شارٹ ٹرم اگریمنٹس تقریباً فائنل ہو چکے ہیں، جس پہ کریڈٹ پہ کچھ نہ کچھ ہم پیٹرولیم پروڈکٹس لینا شروع کر دیں گے جلد، اور اس سے اچھا خاصا افاقہ ہوگا ہمارے بیلنس آف پیمنٹس پہ۔ موسم سرما قریب ہے، اور وزارت توانائی کے بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ اس سال بھی لوگوں کو گیس جو ہے وہ میسر نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو لوکل گیس پروڈکشن ہے، ڈومیسٹک جو ہماری اپنی فیلڈ سے نکلتی ہے، وہ تقریباً 7 سے 9% پروڈکشن ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت کے 5 سال کے دور میں کوئی نیا بلاک ایکسپلوریشن پروڈکشن کے لیے ٹینڈر نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو ENP کا کام ہے، یہ 4 سے 5 سال کی جیسٹیشن کا اس میں کام ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلے سال میں تقریباً 10 نئے بلاکس اوارڈ کر دیے ہیں، اور 20 بلاک اور ہم ٹینڈر کر رہے ہیں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں۔ 2-3 ہفتے میں انشاءاللہ اس کا اشتہار آ جائے گا انٹرنیشنل۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ 3 سے 4 سال بعد پروڈکشن سٹیبلائز ہو کے ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس دورانیے میں یہ جو اگلے 3-4 سال ہیں ہمیں مینیج کرنا پڑے گا۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن، اس کے اوپر کچھ پیش رفت مستقبل قریب میں ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایران پہ US سینکشنز کی وجہ سے وہ پائپ لائن رک گئی، کیونکہ US کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر یہ آپ پائپ لائن بناتے ہیں اور ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو پاکستان بھی سبجیکٹ ٹو سینکشنز ہو سکتا ہے۔ نیچرلی یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، معیشت پہ اس کا کافی منفی اثر ہو سکتا ہے۔ IPI کے علاوہ ہماری ایک اور امپورٹ پائپ لائن ہے جس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور وہ ہے ٹاپی، ترکمانستان افغانستان پاکستان پائپ لائن۔ اس پہ تقریباً 90% اگریمنٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ ترکمانستان گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ ہے، وہ پروپوز کر رہے ہیں کہ وہ اگلے سال کے پہلے کوارٹر میں اس پہ وہ فزیکلی کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ پاور پہ جو ہم نے یہ نئی پالیسی انٹروڈیوس کی ہے، یہ رینیوبل انرجی پالیسی ہے۔ ہماری اس وقت جو سولر یا ونڈ سے بجلی بنتی ہے، جس کو رینیوبل انرجی کہا جاتا ہے عرف عام میں، یہ صرف تقریباً 6% ہے سارے سسٹم میں۔ اس کے علاوہ ہماری تقریباً 35% پن بجلی ہے، جس کو ہم ہائیڈل کہتے ہیں۔ تو دونوں ملا کے تقریباً 41% اس وقت ہماری گرین انرجی آپ سمجھ لیں۔
تو یہ جو ہم پالیسی لے کے آئے ہیں اس میں ہم سولر اور ونڈ اور اس طرح کی اور کلین انرجی کی ٹیکنالوجیز کو بڑھانے کے لیے ہم ایک نئی پالیسی لے کے آئے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہمارا جو رینیوبل انرجی کا کمپوننٹ ہے ٹوٹل انرجی مکس میں وہ بتدریج بڑھتا جائے گا. اور انشاءاللہ پہلا ہمارا ٹارگٹ ہے 5 سال کا, دوسرا ٹارگٹ ہے 10 سال کا, لیکن انشاءاللہ ہم 5 اور 10 سال کے درمیان ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ دنیا میں جو ہائیسٹ پرسنٹیج کے 10 ملک ہوں گے بالفرض کلین اینڈ گرین انرجی کے, انشاءاللہ ہمارا ان میں شمار ہوگا. علی فرقان ہمارے ساتھ ہیں. علی, اس بار کی سردیاں پاکستان کے کن علاقوں اور کن صنعتوں کے لیے مشکل ہوں گی؟ کیا معاون خصوصی سے اس بارے میں بھی کوئی بات ہوئی آپ کی؟ جی, حکومت کو اندازہ ہے کہ تقریباً 25% جو ہے وہ اس سال گیس کی کمی کا جو ہے وہ سامنا ہوگا, اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو لوڈ مینجمنٹ پلان جس کا معاون خصوصی ندیم بابر نے ذکر کیا ہے اس کے تحت جو صنعتی سیکٹر ہیں جس میں CNG ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, کھاد کی جو صنعت ہے وہ بہت بڑی تعداد میں گیس جو ہے وہ استعمال کرتی ہے, اور دیگر جو صنعتی سیکٹر ہیں ان کو جو ہے وہ گیس کی فراہمی معطل کی جائے گی مختلف دنوں میں مختلف اوقات میں, اور اس کو جو ہے وہ ترجیح رکھا جائے گا گھریلو صارفین کا کہ ان کو جو ہے وہ گیس کی فراہمی جو ہے وہ مکمل یقینی بنائی جا سکے. لیکن یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا, اور اس کا اظہار جو ہے وہ خود معاون خصوصی اور حکومت جو ہے وہ کر رہی ہیں. آپ نے جو ہے وہ انٹرویو میں بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ بہرحال ان سردیوں اور آنے والے سالوں میں کمی جو ہے وہ گھریلو صارفین کو اس کا سامنا رہے گا. جو سب سے زیادہ جو انہوں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ سندھ اور کراچی کے عوام اور وہاں کی صنعت جو ہے وہ متاثر ہوگی, اور اس کی وجہ جو ہے وہ وفاقی وزیر اور معاون خصوصی یہ بتاتے ہیں کہ سندھ کی حکومت نے جو 17 کلومیٹر کی ایک پائپ لائن ہے جو کہ LNG ٹرمینل سے ایک پلانٹ کو جو ہے وہ جانی ہے, وہ اس کی اجازت نہیں دی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ گیس کی فراہمی سندھ اور اس کے صنعتی علاقوں کو جو ہے وہ کم فراہم کی جا سکے گی, اضافی نہیں دی جا سکے گی, اور وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. علی, IMF نے جب پاکستان کے لیے قرض کی منظوری دی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ اس میں سعودی عرب سے تاخیری ادائیگیوں پہ جو تیل کی دستیابی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے, اور اب اگر سعودی عرب تیل کی فراہمی پر جواب نہیں دے رہا تو IMF سے ملنے والی اس سہ-ماہی کی قرض کی قسط میں بھی مشکل تو ہو سکتی ہے. جی, IMF نے جو پاکستان کے ساتھ جو پروگرام فائنل کیا تھا اس میں سعودی عرب سے جو 12 ارب ڈالر کی جو امداد تھی اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے لیے پلان جو ہے وہ ترتیب دیا تھا, اور اب پاکستان کو چونکہ یہ ادھار پر تیل جو ہے وہ نہیں مل رہا تو IMF کی طرف سے یہ سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے پاکستانی حکام کے ساتھ کہ اس کمی کو, یہ جو خسارہ ہے اس کو کہاں سے پورا کیا جائے گا. اگرچہ ندیم بابر یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے گا, لیکن وہ خود ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدے کی جو رقم ہے جو اس کی حجم ہے وہ نہیں ہوگا جو کہ پہلے تھا, یعنی 3 ارب ڈالر سے کچھ زائد. تو اگر یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو جو کمی ہوگی وہ کہاں سے پوری کی جائے گی. پاکستان کے اس وقت جو شرح نمو ہے وہ کم ہے, اور اس کے اندازے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سال ٹیکس کی جو وصولیاں ہیں وہ بھی کم ہوں گی. تو IMF کا یہ سوال بہرحال پاکستانی حکام کے سامنے یہ موجود ہے, اگرچہ اس وقت جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے پاکستان کا جو امدادی پروگرام ہے وہ پہلے سے معطل ہے, اور ٹیرس ڈیبن جو کہ IMF کی پاکستان میں اسپوکس پرسن ہے انہوں نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ورچولی جو ہے وہ اجلاس ہو رہے ہیں اس کے اوپر ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے دوسرا جو جائزہ اجلاس ہے اور وہ چل رہا ہے, اور وہ امید رکھتی ہیں کہ ایک پازیٹیو اینڈ کے اوپر جو ہے وہ اختتام ہو سکے گا اس کا. امی حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے, افغانستان کے یا پھر پاکستان کے, انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی, بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچی ویسی, ویو 360 صرف آج نیوز پر. توانائی کے بحران کے علاوہ بھی پاکستان کئی محاذوں پر لڑ رہا ہے. ان میں سے ایک صحت کی سہولیات بھی ہیں. پاکستان ابھی بھی دنیا کے ان 2 ممالک میں سے ہے جو اب تک پولیو کے خاتمے کی جنگ لڑ رہے ہیں.
اس محاذ کے صف اول پر وہ پولیو ورکرز ہیں جو ہر طرح کے پرخطر مقامات اور حالات میں بھی کام کرنے سے نہیں گھبراتے، یہاں تک کہ دہشت گردی بھی ان کے عزم کو شکست نہیں دے سکی۔ سدرا ڈار ہمیں ملوا رہی ہیں ایک ایسی بہادر پولیو ورکر سے جنہوں نے اپنی زندگی کے 24 برس اسی مشن کو دیے ہیں، اور ان کے کام کا انداز دوسرے ورکرز سے ہٹ کر بھی ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کی توری بنگش کالونی میں ATV چلاتی یہ ہیں خالدہ نسرین، کراچی کی سب سے عمر رسیدہ پولیو ورکر۔ ان کی عمر 60 برس ہے۔ یہ علاقہ دشوار گزار سمجھا جاتا ہے، یہاں کبھی پولیو کے کیسز بھی سب سے زیادہ رہے اور دہشت گردی کا خوف بھی۔ خالدہ ان خطرات سے ڈری نہیں، یہی وجہ ہے کہ علاقے کا ہر شخص ان کو جانتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے۔ یہاں مرڈر بھی 2 ہو چکے تھے اور اس کے بعد کوئی کام یہاں پہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس وقت میں نے یہ کام شروع کیا الحمدللہ 2014 میں، کہ بہت زیادہ یہاں پہ تھریڈ ہوتی تھی اور مجھے بھی بہت ساری تھریڈ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اگر میں ہمت ہار جاتی تو شاید میں یہ کام نہ کر پاتی۔ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ ملالہ بننے کی کوشش نہیں کرنا، تو ہمارے گھروں کو ویسے ہی جو ہے نا اوکے کر کے چلی جانا۔ تو میں نے کہا کہ ناممکن ہے اور نہ ہی میں کروں گی اور نہ ہی مجھے یہ اجازت ہے۔ خالدہ پولیو مہم کے دوران اپنی ATV پر علاقے میں موجود ٹیموں کی کام کی جانچ پڑتال کرتی ہیں تاکہ مہم بنا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ پاکستان میں پولیو ورکرز کی جنگ جہاں اس بیماری سے ہے، وہیں اس رویے اور آگہی کی کمی کے خلاف بھی ہے جس نے اس بیماری کو اس ملک سے ختم ہونے نہیں دیا۔ لیکن خالدہ نسرین کی زندگی کے 24 برس اس جدوجہد میں گزرے ہیں کہ ان کا ملک کسی بھی طریقے سے پولیو سے پاک ہو جائے۔ خالدہ نے اپنے علاقے سے پولیو کے کیسز کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو آگہی دی اور اس کا مثبت نتیجہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے جنہوں نے مجھے عزت دی ہے، اور میں پہنچ جاتی ہوں تو سخت سے سخت گھر جو ہے وہ الحمدللہ مان جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں یہ شاید میرے اندر کے جذبات جو ہیں ان پیسوں کے لیے نہیں کر رہی ہوں، یہ اندر میرے جو انسان ہے نا وہ چاہتا ہے کہ نہیں انسانیت کے کام آؤ اور کام کرو۔ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 100 بچے 200 بچے جو ہے نا اباج ہوتے تھے اور پولیو سے افیکٹ ہوتا تھا ان کو، تو آج 8 ہوتے ہیں یا 7 ہوتے ہیں، وہی ان کے ہی ہوتا ہے جو ریفیوزل گھر ہوتے، کیونکہ ایک بچہ اگر ہمارے 200 گھروں میں ایک بچہ اگر جو نہیں پیتا تو وہی بچہ ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے، اسی کے اندر پولیو موجود ہے۔ خالدہ کی ATV پولیو کے خلاف مشن میں ان کی ساتھی ہے، جہاں کہیں کسی پولیو ورکر کو مشکل پیش آتی ہے خالدہ اسی ATV پر ان تک بر وقت پہنچ جاتی ہیں۔ بائک لینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں تمام بچیوں کی نگرانی کروں اور فٹافٹ پہنچوں۔ یہ بائک میرا سمجھ لیں ہتھیار ہے، اور جیسے میری ایج ہے میں پیدل بھی چل سکتی ہوں الحمدللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ، لیکن آپ نے دیکھا کہ میرا ایریا کہاں سے کہاں تک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر میں انہی گلیوں میں سے بھاگتی بھی آ جاتی اور بر وقت اس چیز کو میں خود کور کرتی ہوں۔ دہشت گردی کا ماحول بھی ان جیدار پولیو ورکرز کو شکست نہ دے سکا، لیکن آج بھی اندیشوں میں گھرے گھرانوں کی جانب سے ملنے والا سخت رویہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو بدتمیزی کرتے ہیں، عورتیں بھی بدتمیزی کرتی ہیں، ہماری جاب ایسی ہے کہ دانت ہمارے سخت ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اس زبان کو نرم رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں کل پھر آپ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ خالدہ نسرین کا اعتماد اور کچھ بدلنے کا پختہ ارادہ بہت سی پولیو ورکرز کے لیے ہمت کا سبب بنا، جو آج کامیابی سے اس علاقے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں تاکہ ان کے علاقے کا ہر بچہ عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رہ سکے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے علاوہ امریکی انتخابات کے حوالے سے اہم معلومات جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ آپ کی مٹھی میں دنیا بھر میں مقبول ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک، جو کہ لوگوں کے لیے تفریح کا ایک ذریعہ ہے، امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تنازع کی بھیڑ چڑھتی نظر آ رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ چینی ٹیک کمپنیوں کے ذریعے امریکیوں کی حساس ذاتی معلومات چین کے ہاتھ لگ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ چین امریکی ٹیک کمپنیوں کے راز بھی چوری کر رہا ہے۔ چین اور اس کی کمپنیاں ان الزامات کی تردید کرتی ہیں۔
یہ رساکشی گلوبل ٹیک انڈسٹری کے مستقبل کو کیسے متاثر کر سکتی ہے، جس کے لیے چین اور امریکہ دونوں ہی بڑی مارکیٹس ہیں، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کئی ماہ سے دنیا چین اور امریکہ کی ٹک ٹاک ایپ کے مستقبل پر ہونے والی کھینچا تانی کو دیکھ رہی ہے۔ ادھر امریکہ کی جانب سے چینی ٹیلی مواصلاتی کمپنی ہواوے پر پابندیاں سخت کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ابھی اسی مہینے کے دوران امریکہ نے نئے قواعد جاری کیے جس سے ہواوے کے لیے دوسری کمپنیوں سے کمپیوٹر چپس خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ انفارمیشن اینڈ انوویشن فاؤنڈیشن کے صدر راب ایٹکنسن کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں کاروبار امریکہ اور چین کے درمیان مواصلات کے شعبے میں لڑائی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور حیرت میں ہیں کہ یہ تنازع انہیں کیسے متاثر کرے گا۔ راب ایٹکنسن ٹک ٹاک کی مشاورتی کونسل سے بھی منسلک ہیں۔ وہ یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ واشنگٹن کی طرف سے عائد کردہ سخت پابندیاں بالآخر دنیا کی باقی کمپنیوں کو دو بڑی منڈیوں میں سے ایک کے انتخاب پر مجبور کر سکتی ہیں۔ آگے چل کے اس کی وجہ سے بین الاقوامی کمپنیاں امریکہ سے خریداری میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گی۔ میرے نزدیک یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ کئی دہائیوں سے امریکہ چین پر الزام لگاتا آ رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر مارکیٹ تک اس کی رسائی کو محدود کرتا ہے۔ شمالی کیلیفورنیا کی ایشیا سوسائٹی میں فرنٹیئر ٹیکنالوجی ریسرچ کی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اب امریکہ کچھ چینی کمپنیوں کو اپنے ہاں سے بے دخل کر رہا ہے، جو ایک حیران کن تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس نوعیت کا کنٹرول یا قوم پرستی یقینی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس کا امریکہ بظاہر مخالف رہا ہے۔ اس طرح کے قواعد و ضوابط کا آغاز بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے مزید رکاوٹیں پیدا کریں گے جو امریکی معیشت میں کاروبار کرنے اور اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ چینی کمپنیوں کی رسائی اور اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے علاوہ امریکی پالیسی ساز ایک اور نقطہ نظر بھی اختیار کر سکتے ہیں، یعنی تحقیق اور نشو و نما کے شعبے میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ امریکہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنی برتری برقرار رکھے۔ گھڑ دوڑ میں آپ یا تو مقابلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں یا آپ ریس سے پہلے گھوڑے کو میدان سے باہر لے آتے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی ہماری حکمت عملی ایسی ہی ہے کہ جہاں ہمارے پاس اس حوالے سے واضح سوچ نہیں ہے کہ ہم خود اپنے گھوڑوں کو کیسے مقابلے کے قابل بنائیں۔ مستقبل میں یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کا مناسب کردار کیا ہوگا، چاہے وہ ایک ریگولیٹری پالیسی بنانا ہو یا تحقیقی شعبے میں جدت کو فروغ دینا ہو۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم ملک ہونے کی حیثیت سے چین کی ترقی یقینی ہے، جس کی وجہ سے شاید مستقبل میں بھی امریکہ اور چین کے درمیان اہم صنعتوں کے معاملے پر تصادم جاری رہے گا۔ مشل کوئن کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ۔ شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکار کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔ اور اب کچھ بات امریکہ میں آنے والے الیکشن کی۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب 35 دن کے بعد ہیں، اور اس انتخاب میں حصہ لینے کی اہلیت کیا ہے اور کون دنیا کی واحد سپر پاور کا صدر بن سکتا ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سال نومبر میں امریکی صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور خبروں میں آپ نے اکثر 2 امیدواروں کا نام سنا ہوگا، یہی کہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر ٹرمپ کا مقابلہ ان کے ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن سے ہوگا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صدارتی دوڑ میں ان دونوں کے علاوہ بھی امیدوار موجود ہیں؟ تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس کہلانے والے یہ امیدوار ماضی قریب میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ کیا اب کی بار تھرڈ پارٹی امیدوار انتخابات پر اثر انداز ہو پائیں گے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اب تک اکثر افراد جان چکے ہوں گے کہ امریکہ کے نئے صدر بننے کی دوڑ میں موجودہ صدر ٹرمپ ایک بار پھر ریپبلکن پارٹی سے امیدوار ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کے مد مقابل جو بائیڈن ہیں۔ لیکن شاید اکثر افراد یہ نہیں جانتے کہ اس صدارتی دوڑ میں دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی شامل ہیں۔ اکثر افراد ان سیاسی جماعتوں کے نام سے ہی واقف نہیں۔ ان چھوٹی جماعتوں سے الیکشن لڑنے والوں کو تھرڈ پارٹی امیدوار کہا جاتا ہے۔ 2020 کی صدارتی دوڑ میں 2 امیدوار نسبتاً زیادہ پہچان رکھنے والی تھرڈ پارٹیوں سے ہیں۔ لبرٹیرین پارٹی سے جو گرسن اور گرین پارٹی سے ہوئی ہاکنز۔ ایک اور امیدوار ہے مقبول ریالٹی سٹار کم کارڈیشین کے شوہر موسیقار کانیے ویسٹ۔
یہ گتھیوں سے بھری سیاسی مہم ہے، لیکن سب سے زیادہ توجہ کانیے ویسٹ نے اپنی جماعت برتھ ڈے پارٹی کے لیے سمیٹی۔ وہ اپنے ریک سانگز میں کھل کر مذہب پر بات کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ مذہبی قدامت پسند ووٹروں کی توجہ حاصل کر پائیں۔ گو کہ ان تھرڈ پارٹی امیدواروں کو صدارتی دوڑ میں بڑے حریف تصور نہیں کیا جاتا، لیکن یہ الیکشن میں کوئی نیا موڑ لانے کی وجہ بن سکتے ہیں، جیسے گزشتہ انتخاب میں صدر ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کے درمیان مقابلہ۔ 2016 کے صدارتی انتخابات میں بلا شبہ تھرڈ پارٹی امیدواروں نے ہلری کلنٹن کے ووٹ کم کیے۔ ایگزٹ پولز نے واضح کیا کہ تھرڈ پارٹی امیدواروں کو ڈالے گئے ووٹ در حقیقت ڈیموکریٹ جماعت کو ملنے والے تھے۔ 2016 میں بہت سے ووٹرز ٹرمپ اور ہلری دونوں کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے احتجاجاً تھرڈ پارٹیز کو ووٹ دیے۔ تاہم ماہرین سمجھتے ہیں کہ 2020 کا الیکشن مختلف ہوگا۔ اس بار یہ بہت واضح ہے کہ جو بائیڈن یا ٹرمپ میں سے ہی کوئی نیا صدر بنے گا، لہٰذا کوئی اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تھرڈ پارٹی کے امیدواروں کی مقبولیت بہت کم ہے۔ گزشتہ صدارتی انتخابات کے دوران کچھ امریکیوں کی نظر میں ہیلری کلنٹن کے منفی تاثر کی وجہ سے تھرڈ پارٹی امیدواروں کو ووٹس ملے، تاہم جو بائیڈن کے بارے میں ایسا تاثر موجود نہیں۔ Hillary Clinton was seen as a darling of Wall Street and high finance. ہلری کلنٹن کو بڑے مالیاتی اداروں اور عالمی تجارتی معاہدوں سے منسلک کیا جاتا تھا، جنہوں نے پیشہ ورانہ مڈل کلاس افراد پر توجہ نہیں دی، لیکن جو بائیڈن ریاست پینسلوینیا کی ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے کچھ تجارتی معاہدوں سے تعلق ہونے کے باوجود وہ اس کلاس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ With that demographic, even if he's associated with some of those trade deals. کورونا وبا نے بھی ان تھرڈ پارٹی امیدواروں کو متاثر کیا۔ ان کے لیے نہ تو سیاسی مہم چلانا آسان ہے اور نہ ہی ٹی وی اشتہارات بنانے کے لیے فنڈز موجود ہیں۔ اس بار تھرڈ پارٹی امیدواروں کا مقبول نہ ہو پانا ڈیموکریٹ جماعت کو فائدہ دے گا۔ لیکن 2016 کے انتخابات نے ایک بات تو ثابت کی کہ جیت کی پیش گوئی کرنا آسان کام نہیں۔ الزبتھ لی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ ویو 360 سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔